أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم. یہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 تک 3 آیات ہیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو فضول گوئی کو، کلام دل فریب کو خرید لیتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر سکیں بغیر علم کے، جہالت کے ساتھ، اور اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیں. ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا ذلت آمیز عذاب ہے. اور جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ غرور اور تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ پیٹھ پھیر لیتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، اور گویا کہ اس کے کان میں روئی لگی ہوئی ہے، اس کے کان بند ہیں. ایسے متکبر اور گھمنڈی کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ اختیار کیے، ان کے لیے نعمتوں بھری جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے. اور اللہ ہی بہت زبردست طاقت اور قوت کا مالک، حکمت و دانش والا ہے. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں یہ اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید کے مخاطبین میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک وہ جو ہدایت ربانی سے اور آیات قرآن سے، آیات کتاب الہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسرا گروہ، دوسرا طبقہ، دوسرے افراد، دوسرے اشخاص وہ ہیں جو اللہ کی کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ گمراہی کو اختیار کرتے ہیں، وہ اپنی ضلالت میں پڑے رہتے ہیں، وہ جہالت پر فخر کرتے ہیں، آیات الہی سے روگردانی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. قرآن مجید نے ایسے گھمنڈی، ایسے مستکبر، ایسے غرور اختیار کرنے والے، ایسے مستکبرین کا تذکرہ یہاں پر کیا جو آیات الہی سے باوجود ہدایت اور حکمت سے پر ہونے اور لبریز ہونے کے، باوجود اس کے کہ خدا کی نشانیاں کھلی کتاب ہیں، وہ فائدہ نہیں اٹھاتے اور آنکھیں موند لیتے ہیں، کانوں کو بند کر لیتے ہیں، وہ اپنے دلوں پر تالے ڈال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے مستکبرین کا انجام ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اولئک لہم عذاب مہین، اور فبشرہ بعذاب علیم. ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا ذلت آمیز عذاب ہے، اللہ کے یہاں بڑا خطرناک عذاب ہے. سورہ لقمان کی اس ابتدائی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے، اپنی صفات کو بتانے کے لیے، اپنی وحدانیت اور ربوبیت کو بتانے کے لیے ایک طرف کتاب حکمت کی آیات کا، کتاب ہدایت کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آج آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کے بعد سے ایک اور دوسری کتاب کا تذکرہ ہے جس کو ہم کتاب کائنات کہہ سکتے ہیں.
ایک طرف قرآن کی آیات ہیں، دوسری طرف کتاب کائنات کی نشانیاں ہیں، ایک طرف آیات حکمت، آیات الہی اور آیات ہدایت ہیں، اور دوسری طرف خدا تعالیٰ کی صفات، اس کی ربوبیت، اس کی خلاقیت کے تجلیات، اس کے تذکرے، اس کی پھیلی ہوئی نشانیاں، ان کا تذکرہ ہے۔ وہ کتاب ہدایت اور کتاب کائنات دونوں کو خدا تعالیٰ نے پیش کیا ہے، اور دونوں کو ان آیات میں ذکر کیا ہے کہ ان دونوں میں خدا کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ تو ابھی تو چونکہ سر دست تذکرہ کتاب ہدایت کی آیات اور اس کی تشریح کا چل رہا تھا، کتاب کائنات کی تشریح وہ انشاءاللہ اگلے درس میں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ایک طبقہ وہ جو کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے والا، اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں سے، آیات رحمت سے استفادہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے اطاعت شعاری اختیار کرتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ آیات الہی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ تکبر اختیار کرتا ہے، عناد اختیار کرتا ہے، سرکشی اختیار کرتا ہے، وہ استکبار اختیار کرتا ہے، اور بدستور اپنی گمراہی میں پڑا رہتا ہے، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کرتا ہے، حق کو چھوڑ کر باطل اختیار کرتا ہے، ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں سے استفادہ کرنے کے بجائے اپنی جہالت پر خوش رہتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے، جس کو ان آیات کا پس منظر کہا جا سکتا ہے، کہ نضر ابن حارث، اس نے، یہ قریش کا ایک بڑا لیڈر تھا، اس نے جب دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق، دعوت ایمان کے مقابلے کے لیے قریش نے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر کے دیکھ لیا، کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا، کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے ہر حربہ استعمال کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا، شاعر کہا، شعبدے باز کہا، اور کیا کیا کہا، اور کس کس طرح کے حربے اختیار کیے۔ تو نضر ابن حارث نے ایک موقع پر یہ کہا کہ تم لوگ جس طرح اس دعوت حق کا، نبی برحق کا مقابلہ کر رہے ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تم اس کو شاعر کہتے ہو، تو جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ لیں گے کہ محمد کا کلام شعر نہیں ہے، اور تمہارا اس اسلوب سے حملہ کرنا یہ فٹ نہیں بیٹھتا، یہ درست نہیں ہوتا۔ تم کاہن کہتے ہو، اس کا کلام کہانت بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ سیرت کے واقعات میں ملتا ہے کہ اس نے سفر کیا اور روم اور ایران کے علاقوں سے رستم اور اسفندیار کی حکایات اور ان کے قصے، کہانیاں یہ بھی ساتھ میں لے کر کے آیا، اور اس نے ناچنے گانے والی لونڈیوں کا اور باندیوں کا انتظام کیا، جو لوگوں کو قصے اور کہانی کی مجلسیں وہ لگاتا تھا اور کہانیاں سنایا کرتا تھا، تاکہ لوگ کلام الہی کی طرف متوجہ نہ ہوں، لوگ حضور کی بات نہ سنیں، لوگ ان قصے کہانیوں میں پڑ جائیں۔ اور ناچ گانے والی لڑکیوں کے مجرے ہوتے تھے، اس کا انتظام کیا جاتا تھا، رقص و سرور کی مجلسیں ہوتی تھیں جس میں ناچ ہوتا تھا، گانے ہوتے تھے، اور اس میں آلات موسیقی بجائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں مفسرین کے مطابق اس کا اشارہ کیا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فضل، بندوں کے ساتھ اس کی شفقت، اس کی مودت، اس کا پیار، اس کی رحمت ایسی ہے کہ اس نے بندوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالنے کے لیے، باطل سے حق کی طرف نکالنے کے لیے، ظلم سے انصاف کی طرف نکالنے کے لیے اس نے اپنی کتاب ہدایت اور حکمت کی آیات نازل کی ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں، ایسے گمراہ، ایسے ہٹ دھرم، ایسے ضدی، ایسے اپنی آنکھوں کو موند لینے والے، ایسے اپنے کانوں کو بند کر لینے والے کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ ہدایت سے فائدہ اٹھائیں، وہ ہدایت کو چھوڑ کر ترجیح دیتے ہیں گمراہی کو،
وہ کتاب الہی کی حکمت سے لبریز آیات کو چھوڑ کر اختیار کرتے ہیں ناچ گانے کی مجلسیں اور محفلیں، فضول گوئی، یاوہ گوئی، ہرزہ سرائی اور لغو گفتگو یا کلام دل فریب، ناچ گانے، ان کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو، کلام دل فریب کو، فضول گوئی کو، بکواس کو، ناچ گانے کو اختیار کرتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ قرآن نے اختیار کرنے کو خرید لینے کا لفظ استعمال کیا ہے، جو مزید ان لوگوں کی حماقت اور بد دماغی کو بتاتا ہے۔ انسان جب اپنا پیسہ خرچ کر کے کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کی محنت اور کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی چیز خریدے، لیکن ان لوگوں کی کیسی حماقت ہے کہ یہ گویا ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید رہے ہیں، اچھی اور حکمت کی باتوں کو چھوڑ کر یہ فضول گوئی میں پڑے ہوئے ہیں، ناچ گانے کی مجلسوں کو خرید رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ان آیات میں ارشاد فرمایا اور اس کے بعد کہا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ ایسے انسانوں کی تگ و دو وہ اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، اور یہ حقیقت ہے تاریخ کی ایک ثابت شدہ کہ ایمان کے مقابلے، حق کے مقابلے، اہل حق کے مقابلے جب بھی باطل، کفر اور اہل کفر آئے ہیں تو ان کی کوشش اور خواہش یہ رہتی ہے، ان کی جد و جہد کا خلاصہ یہ رہتا ہے کہ لوگوں کو حق کے راستے سے بھٹکائیں۔ وہ اسی لیے محنت کرتے ہیں، وہ اسی لیے شر پھیلاتے ہیں، وہ اسی لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ اسی لیے اپنی مشنریز کو استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں ایک لفظ اور ذکر کیا، بغیر علم۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو، فضول گوئی کو خرید لیتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکائیں، بغیر علم، جہالت کے ساتھ، بغیر علم کے۔ مفسرین نے اس لفظ کا تعلق دونوں باتوں سے مانا ہے، یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ بِغَيْرِ علم۔ بغیر علم کا تعلق یشتری سے ہے، اختیار کر لینے سے ہے، خرید لینے سے ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی جہالت اور نادانی میں، نہ جانتے ہوئے، انہیں نہیں معلوم حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت کو سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی جہالت میں، اپنی ناواقفیت میں اس قدر گئے گزرے ہیں کہ ہدایت کو چھوڑ کر ضلال اور گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں۔ ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب بعض مفسرین نے بغیر علم کا تعلق لیضل عن سبیل اللہ سے ذکر کیا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی، متکبروں کی، گھمنڈیوں کی، اسلام دشمنوں کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، ان کی کوششیں اس وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکائیں، گمراہی کے راستے پر لوگوں کو ڈال دیں جہالت کے ساتھ۔ یعنی وہ اپنے اس جرم کے گھناؤنے پن کو، اس کی شناعت کو، اس کی برائی کو، اس کی خطرناکی کو وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کتنا برا کام کر رہے ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کردار ذکر کیا، یہ اخلاقیات ذکر کی، یہ اسلوب ذکر کیا، یہ تعامل ذکر کیا ان لوگوں کا جو کتاب الہی سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی آیات پر کان نہیں دھرتے، وہ اس کو سننے کی کوشش نہیں کرتے، اس میں تدبر نہیں کرتے، سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ بدستور اپنی جہالت اور گمراہی پر مصر رہتے ہیں، اسی میں کوشش کرتے ہیں، اسی کو اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی کتاب میں کیا رکھا ہے، آؤ گانے سنو، رقص کی مجلسوں میں شریک ہو، اس کو چھوڑ کر یہ اختیار کرو۔ تو کفر، اہل کفر، شیطان اور شیطانی چیلے اور اس کے ہرکارے ہر دور میں ہمیشہ یہی اختیار کرتے چلے آئے ہیں۔ قرآن مجید نے انہی لوگوں کے کردار کو
سورہ حامیم السجدہ میں اس طرح ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ وہ کہتے ہیں، کافر یہ کہتے ہیں، اللہ کے باغی یہ کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو جھٹلانے والے یہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، شور مچاؤ، ہنگامہ کرو، ہنسی ٹھٹا کرو، لغو باتیں کرو، قرآن کی آواز کو دبانے کے لیے جو کر سکتے ہو وہ کرو، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم اس پر غالب آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کردار ذکر کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ کفار قریش کے کسی ایک فرد کا یا چند افراد کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ تو دراصل ایک فکر ہے، ایک کردار ہے جو ہر دور میں پیش آیا ہے، عہد اول میں بھی پیش آیا، اس کے بعد بھی پیش آیا، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک آتا رہے گا۔ یعنی ان لوگوں کا کردار جو آیات الہی پر غور نہیں کرتے، آیات الہی سے استفادہ نہیں کرتے، وہ ہٹ دھرم بنتے ہیں، ضدی بنتے ہیں، متکبر بنتے ہیں، حق کو ٹھکراتے ہیں، اور ایمان اور اللہ کی ذات کی معرفت کو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ایک کردار ہے جس کو اس واقعے کے تناظر میں ذکر کیا ہے۔ اگر ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں تو نتیجہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلا کر، اللہ کی معرفت کو حاصل نہ کر کے، کتاب ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا کر یہ لوگ جو روگردانی کرتے ہیں، دراصل اس کی وجہ تکبر ہوتی ہے، استکبار ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں مستکبر کا لفظ استعمال کیا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، جب ہماری آیات کی تلاوت اس کے سامنے کی جاتی ہیں تو وہ استکبار کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ، غرور کے ساتھ وہ روگردانی کر لیتا ہے، ایسا بن جاتا ہے گویا کہ سنا ہی نہیں، ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے کان میں آواز ہی نہیں پڑی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں جو یہ لفظ استعمال کیا ہے استکبار، یہ قرآن مجید کی بہت اہم ترین اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا جو اللہ کے منکر رہے، باغی رہے، ایمان کو قبول نہیں کیا، پیغمبروں سے معارضہ کیا، اللہ کی آیات میں مجادلہ کیا، کٹ حجتی کی، جھگڑا کیا، اللہ نے ایسے افراد، ایسی قوموں، ایسی شخصیات، ان سب کے لیے استکبار کا لفظ استعمال کیا۔ جا بجا قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، گھمنڈ اختیار کرنا، بڑائی اختیار کرنا۔ ابلیس نے بھی اللہ کے حکم سے روگردانی کی، تکبر اختیار کیا، اور اس نے اپنے غرور میں اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ ابلیس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ مستکبرین میں تھا، واستکبر، اس نے کبر اختیار کیا، گھمنڈ اختیار کیا۔ فرعون کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، قوم عاد کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، قوم سمود کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، نمرود کے لیے استعمال کیا گیا، قارون کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ بہت سے نمونے تھے جو مستکبرین کے ہیں، تکبر کرنے والوں کے ہیں، اور قرآن مجید نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ خود ایسا موضوع ہے کہ استکبار اور مستکبرین کی اخلاق و کردار قرآن نے کیسے بیان کیے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی آیات پر غور کرتے ہیں تو قرآن مجید نے اس استکبار کی وجہ، اس کا سبب، کس وجہ سے انسان متکبر بنتا ہے، گھمنڈی بنتا ہے، حق کو ٹھکراتا ہے، قرآن مجید نے بہت سے مختلف اسباب ذکر کیے ہیں۔ بعض جگہ پر قرآن نے ذکر کیا ہے اس استکبار کا سبب کفر ہوتا ہے، یعنی انسان اس لیے متکبر بن جاتا ہے اور اس لیے وہ حق سے روگردانی کرتا ہے اپنے تکبر کے نتیجے میں کہ وہ کفر اختیار کیے ہوئے ہے، خدا کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے مثلا ایک آیت میں ارشاد فرمایا سورہ زمر میں، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، میری نشانیاں تمہارے پاس آئیں، تم نے اس کو جھٹلایا، تکبر اختیار کیا، اور تم تو کافروں میں تھے۔ قرآن نے قوم نوح کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں کہا وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا،
انہوں نے اپنے کفر پر، اپنے بت پرستی پر اصرار کیا، اسی پر جمے، اور انہوں نے تکبر اختیار کیا۔ تکبر کے ایک اور سبب کو، گھمنڈ کے اور استکبار کے ایک اور سبب کو قرآن ذکر کرتا ہے، خواہشات نفس کی پیروی۔ یعنی جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے ہوائے نفس پر چلتے ہیں اور اسی کی اتباع کرتے ہیں، وہ دراصل گھمنڈی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے غرور، اپنی بڑائی، اپنے گھمنڈ ہی کی اتباع اور پیروی دراصل دوسری تعبیر میں کرتے ہیں اور حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے قوم موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، کہ تمہارے پاس جب جب کوئی پیغمبر آیا ایسی بات لے کر جو تمہاری ہوائے نفس اور خواہش کے مطابق نہیں تھی، تم نے استکبار اختیار کیا۔ استکبار اختیار کیا، گھمنڈ اختیار کیا، اس لیے کہ تمہاری خواہش کے مطابق نہیں تھی کتاب، تو خواہش کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے تکبر اختیار کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اسی طرح آخرت کا انکار، قرآن نے اس کو بھی ایک سبب بیان کیا ہے، تکبر کا، گھمنڈ کا، استکبار کا، اور استکبار کے نتیجے میں آیات الہی سے روگردانی کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ وہ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو مرنے کے بعد اٹھنے کو نہیں سمجھتے، جو جزا اور سزا پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کے سامنے پیشی کو حق نہیں جانتے، تو بحث اور مباحثہ اور کٹ حجتی وہی کرتے ہیں۔ لقد استکبروا، انہی لوگوں نے تکبر اختیار کیا ہے۔ تکبر اور استکبار کی ایک اور وجہ کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، حسد۔ حسد ایسی بیماری، ایسی مصیبت، ایسا گناہ، ایسے کبائر میں ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، وہ کسی خیر کو اور اچھائی کو دیکھنے نہیں دیتا۔ حاسد اپنے دل کی اس آگ میں جلتا رہتا ہے، حاسد خیر کو تسلیم نہیں کرتا، اچھائی کو تسلیم نہیں کرتا، وہ چڑھتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی بات کو یوں ذکر کیا کہ حاسد تکبر اختیار کرتا ہے، حاسد میں استکبار ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے واضح مثال قرآن مجید نے دی ہے ابلیس کی، کہ ابلیس کو، حضرت آدم کو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ اسے آدم سے حسد ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی بنیاد پر کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کے الطاف و عنایات آدم پر ہو رہی ہیں، اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، میں تو اس سے بڑا ہوں۔ اس نے تکبر اختیار کیا حسد کے نتیجے میں۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر، اللہ تعالیٰ نے اس مستکبر، گھمنڈی، مغرور ابلیس، اس کو راندہ درگاہ قرار دیا۔ قرآن مجید پر جب غور کرتے ہیں تو ایک اور عجیب سبب جو ملتا ہے تکبر اور گھمنڈ اختیار کرنے کا، جس کی وجہ سے افراد، قومیں گھمنڈ اختیار کر لیتی ہیں، وہ ہے مادی قوت و طاقت، مال اور دولت کی فراوانی۔ جب لوگوں کو یہ مل جاتی ہے تو وہ گھمنڈی بن جاتے ہیں، وہ اترا جاتے ہیں، اور وہ اپنے گھمنڈ میں، غرور میں، بڑائی میں، استکبار میں لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، آیات الہی کو ٹھکرانے لگتے ہیں، اللہ کی باتوں پر کان نہیں دھرتے، انبیاء کی باتوں کو نہیں سنتے، بلکہ اس سے مجادلہ اور معارضہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اور قوم موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو کھلی نشانیاں لے کر بھیجا تھا، اور ہم نے ان کو کھلے معجزات اور دلیل لے کر بھیجا تھا۔ فرعون کے پاس، فرعون کی جماعت کے پاس بھیجا تھا، فاستکبروا، انہوں نے تکبر اختیار کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، وہ تو بڑے متکبر اور گھمنڈی تھے۔
فرعون اس کی قوم وہ جس بنیاد پر گھمنڈ کرتی تھی وہ ان کی مادی طاقت، سطوت، قوت، دولت، یہی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ غرور میں مبتلا ہوا تھا، اور وہ اپنی قوم سے کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہوئے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، دیکھتے نہیں ملک مصر پر میری بادشاہت ہے، ندیاں اور نہریں میرے نیچے بہتی ہیں، افلا تبصرون، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ تو فرعون کی طاقت، مادی قوت، اس کی دولت کی فراوانی، اس کے اعوان و انصار، دیگر اسباب کے ساتھ ایک بنیادی سبب تھے اس کے عناد اور تکبر کا۔ یا جیسے قوم عاد کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی مادی طاقت پر، اپنے زور بازو پر، اپنی فنکاری پر، اپنے جسم کی قوت پر ناز کرتے ہوئے اترانے لگے اور گھمنڈ اختیار کیا اور استکبار اختیار کیا اور ہدایت کو چھوڑ کر نتیجتاً گمراہی میں پڑ گئے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، وہ کہنے لگے ہم سے بڑا کون طاقتور ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو دراصل استکبار کا سبب بنتی ہیں، گھمنڈ کا سبب بنتی ہیں، انسان کو مغرور اور متکبر بنا دیتی ہیں، اور پھر وہ اس کے نتیجے میں حق کو ٹھکراتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، آیات الہی کو نہیں سنتا، انبیاء کی دعوت پر کان نہیں دھرتا، وہ اتراتا ہے اور اکڑتا ہے اور ضلالت کو اختیار کرتا ہے، وہ کرتا ہے جس کردار کو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات الہی سے روگردانی کرنے کے ضمن میں یہاں اس طور پر متکبرین کے کردار کو، گھمنڈیوں کے کردار کو ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تکبر کی تعریف پوچھی گئی، گھمنڈ کی تعریف پوچھی گئی، کیا خوبصورت الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تکبر کا مطلب ہوتا ہے حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ متکبر کے دل میں اور گھمنڈی اور مغرور کے دل میں سچی بات یہ ہے کہ یہی دو برے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایک حق کو ٹھکرانا، حق کو قبول نہ کرنا، سچ بات کو نہ سننا، حقیقت سے روگردانی کرنا، اور دوسرے اللہ کے بندوں کو، مخلوق کو، دوسروں کو اپنے سامنے حقیر، بے حیثیت، بے وزن سمجھنا۔ فرعون نے یہی تو کیا تھا۔ قرآن نے اس کا جملہ ذکر کیا ہے کہ وہ موسیٰ سے کہتا تھا ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، کیا یہ بہتر ہے؟ ام انا خیر، کیا میں بہتر ہوں اس شخص سے جو بڑا، نعوذ باللہ، بڑا خطرناک لفظ استعمال کیا ہے، کیا میں بہتر ہوں یا یہ جو ذلیل ہے، نعوذ باللہ، ولا يكاد يبین، وہ تو بول بھی نہیں پاتا ہے۔ یہ مزاج ہوتا ہے حق کے مقابلے مستکبرین کا، جس کو قرآن نے یہاں ذکر کیا۔ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو، فضول گوئی کو اختیار کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکیں، اپنی جہالت کے ساتھ، بغیر علم کے، اور آیات الہی کا مذاق اڑائیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے بڑا ذلت کا عذاب ہے، اس لیے کہ جو انسان جیسا کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ انہوں نے دنیا میں حق کو ذلیل سمجھا، اہل حق کو ذلیل سمجھا، لوگوں کو حقیر سمجھا، کل آخرت میں انہیں ذلت والا عذاب ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متکبر کی، اس متکبر کی صفت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے مقابلے، آیات حکمت اور آیات الہی کے مقابلے گھمنڈی بنا ہوا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا اس کا حال یہ ہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، وہ گھمنڈ کے ساتھ رخ موڑ لیتا ہے، ایسا بن جاتا ہے کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے کان میں روئی لگی ہوئی ہے، اس کے کان بند ہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔
اس سے پہلے والی آیات میں جن میں محسنین کا تذکرہ تھا، کتاب الہی سے استفادہ کرنے والوں کا تذکرہ تھا، اور قرآن نے ان کی صفات ذکر کی تھی۔ اگر ہم غور کریں تو ان آیات میں کتاب الہی سے روگردانی کرنے والوں، گھمنڈ اختیار کرنے والوں، انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا تذکرہ، اور ان کی صفات، ان کی اخلاقیات، ان کا کردار، ان کا ذوق، ان کا مزاج، ان کا اسلوب زندگی، ان کا طرز تعامل قرآن نے بڑے اشاروں میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا اشارہ قرآن نے یہ کیا کہ متکبرین، جو اللہ کی آیات جو کتاب الہی میں ہو یا کتاب کائنات میں ہو، اللہ کی توحید کے دلائل قرآن میں ہو یا آفاق و انفس میں ہو، وہ اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ قرآن نے پہلا کام ذکر کیا ہے کہ وہ لہو الحدیث کو اختیار کرتے ہیں، یعنی آیات کے مقابلے فضول گوئی کو، بکواس کو، ناچ گانے کو، حقیر ترین متاع کو، بری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہر دور میں قوموں کا شیوہ رہا ہے۔ دوسرا کردار قرآن نے ذکر کیا ہے اضلال الناس عن الحق، حق کے راستے سے لوگوں کو بھٹکانا، گمراہ کرنا۔ باطل اور اہل باطل وہ اسی پر قانع نہیں رہتے، مطمئن نہیں رہتے کہ وہ حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، وہ خود بھی حق کو قبول نہیں کرتے اور اس کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی حق کے راستے سے بھٹکائیں۔ باطل کبھی بھی حق کو پنپتے ہوئے ٹھنڈے پیٹ اور خوشگوار آنکھوں سے کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ خود یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اسی دلدل میں گریں، دوسرے لوگ بھی گمراہ ہوں۔ چنانچہ اسی کردار کو قرآن نے ان آیات میں ذکر کیا، لیضل عن سبیل اللہ، کہ باطل پرست، متکبرین، مستکبرین، وہ افراد ہو، حکومتیں ہوں، اشخاص ہوں، قومیں ہوں، مختلف زمانوں میں، وہ صرف اس پر قناعت نہیں کرتے کہ خود اپنے باطل پر، بت پرستی پر، اپنے کفر پر، اپنے عناد پر قائم ہے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے قوموں کے ضمن میں اس کی بڑی تفصیلات ذکر کی ہیں، میں اس وقت اس کی تفصیل نہیں ذکر کروں گا۔ قرآن نے یہاں مستکبرین اور وہ جو آیات الہی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کا ایک اور اخلاق، ایک اور کردار ذکر کیا، جہالت، بغیر علم کے لفظ سے، کہ وہ جاہل ہوتے ہیں، جہالت اختیار کرتے ہیں، بغیر علم کے بات کرتے ہیں، اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، بغیر علم اور معرفت کے وہ اپنی ساری کوششیں تگ و دو کرتے رہتے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ سب اس کے اپنی جہالت میں کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک اور اخلاقیات کو، ان کے کردار کو ذکر کیا، ان کے صفات کو ذکر کیا، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ ایسے لوگ اللہ کی آیات کا، حق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اہل باطل، منکرین، مستکبرین، انہیں اس میں مزہ ملتا ہے کہ وہ اہل حق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اس کی بھی مثالیں ذکر کی ہیں۔ ارشاد فرمایا، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یہ مجرمین جب اہل ایمان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جملے کستے ہیں، بھپتیاں کستے ہیں اور اشارے کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور آیات الہی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کی آیات جب سنائی جاتی ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو کبھی شعر کہتے ہیں، اس کو کبھی کہانت کہتے ہیں، اس کو کبھی شعبدے بازی کہتے ہیں، اس کو کبھی جادوگری کہتے ہیں، کیا کیا یہ سب اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو آیات الہی کو، اس کے مقصد کو نہ سمجھ کر آیات الہی کو مذاق کا موضوع بنا لینا، ہنسی ٹھٹے کا موضوع بنا لینا، ایمان کو، اہل ایمان کو ہنسی ٹھٹے کا موضوع اور مذاق کا موضوع بنا لینا، یہ اہل باطل کا کردار اور شعار رہا ہے، جس کو قرآن نے اس آیت کے اشارے میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے اس آیت کے بعد، چونکہ آگے کی آیات میں
یہاں کتاب الہی کا تذکرہ تھا، آگے کتاب کائنات کا تذکرہ ہے، خدا کی ربوبیت کا تذکرہ ہے، خلاقیت کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کاریگری اور اس کے تخلیق کی جلوہ گری کا تذکرہ ہے، جس کے ضمن میں خدا کی معرفت پیش کی گئی ہے۔ میں اس کی تفصیل اگلی آیات میں ذکر کروں گا۔ تو قرآن مجید نے ان آیات میں آیات الہی سے روگردانی کرنے والوں اور تکبر اختیار کرنے والوں کے کردار کو، ان کی اخلاقیات کو، ان کے تعامل کو، ان کے انداز کو ذکر کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور اسی صورت میں جو سورہ لقمان ہے، جس کی تشریح ہم یہاں پر کر رہے ہیں، سورہ لقمان ہی میں اللہ تعالیٰ نے آگے مزید اسی موضوع کی 2-3 اور اشارے کیے ہیں۔ ان میں ایک بہت اہم ترین اشارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ جو لوگ آیات الہی سے استکبار کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، ان کا ایک تعامل، ان کا ایک کردار اللہ کی آیات میں، کتاب ربانی میں بحث و مباحثہ، قیل و قال، جھگڑا، مجادلہ بھی ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ وہ جس نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کو مسخر کیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں انڈیل دیا ہے، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ لیکن بعض لوگ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، قیل و قال کرتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں، بے عملی اختیار کرتے ہوئے کٹ حجتی کرتے ہیں، اپنی جہالت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب ہے، نہ ان کے پاس کوئی شہادت ہے، نہ کوئی قول ہے جس کو پیش کر سکے۔ ان کا مقصد صرف ڈھٹائی ہوتا ہے، ان کا مقصد صرف ہٹ دھرمی ہوتا ہے، ان کا مقصد آباء و اجداد کے رسم و رواج کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ کہا جاتا ہے ان سے کہ اتباع کرو اللہ کی آیات کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو قرآن مجید نے اسی صورت میں چند آیات کے بعد یا ایک رکوع کے بعد ایسے منحرفین اور کتاب الہی سے فائدہ نہ کرنے والوں کی اخلاقیات اور صفات میں، ان کے ذوق اور مزاج میں اس ذوق کو بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا ایک ذوق یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بحث کرتے ہیں، وہ مناقشہ کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، وہ سمجھنے کے لیے گفتگو کرنا نہیں چاہتے بلکہ صرف کٹ حجتی کے لیے بحث کرتے ہیں۔ اور قرآن نے ایک اور صفت کی طرف اخیر میں مزید اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مشرکین مکہ یا کفار جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، جب انہیں کوئی موج گھیر لیتی ہے، سمندر کے سفر میں پانی ان کے اوپر چڑھ آتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اب عاجزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف پوری یکسوئی سے متوجہ ہو کر دعا کرتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اسی سے دہائی دیتے ہیں، مخلصین لہ الدین۔ لیکن جب خشکی پر نجات کے ساتھ اتر جاتے ہیں، آرام سے ان کی زندگیاں سلامتی کے ساتھ نجات پا لیتی ہیں، زمین پر آ جاتے ہیں، تو بعض لوگ اپنے اس عہد پر پورے رہنے والے ہوتے ہیں، درمیانی زندگی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو پھر ہماری نشانیوں کو جھٹلاتی ہے، اور نشانیوں کو جھٹلانے والے لوگ، ہماری آیات کا انکار کرنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو غدار ہوتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں۔ قرآن نے یہ 2 صفت اور بھی ذکر کی ہیں، آیات الہی کا انکار کرنے والوں، آیات الہی سے جحود اختیار کرنے والوں، اللہ کی آیات کو نہ قبول کرنے والوں کی 2 صفت، 2 اخلاقیات، 2 ان کے طرز زندگی قرآن نے 2 اسلوب کو ذکر کیا ہے، خطار کفور،
جن کے مزاج میں ناشکری ہے، جن کے مزاج میں غدر ہے، بدعہدی ہے اور دھوکے بازی ہے، وہی لوگ ہیں جو ایک طرف سمندروں میں مصیبت میں پھنسنے کے بعد خدا کو پکار رہے تھے، لیکن اب جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا تو وہ اس عہد سے پھر جاتے ہیں۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے ان آیات میں جو چند آیات ہیں، ایک سراپا، ایک کردار، ایک اخلاق ذکر کیا ان لوگوں کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تکبر اختیار کرتے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ سورہ لقمان کی ان آیات میں اس گروہ کا کچھ تذکرہ تھا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی، کتاب ہدایت، کتاب حکمت اور کتاب رحمت کا تذکرہ اور اس سے فائدہ اٹھانے والے اور اس کا انکار کرنے والے، ان دونوں گروہوں، دونوں جماعتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور دونوں جماعتوں کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی آیات سے استفادہ کریں، کتاب ہدایت اور کتاب حکمت کو اختیار کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔